بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت باسعادت کے بعد 3-4 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز سوسیبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کو جب سوسیبہ نے آپ کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اس خوشی میں اسی وقت سوسیبہ کو آزاد کر دیا۔ سوسیبہ کے بعد حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ بنی سعد کی عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھی۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اور بنی سعد کی عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئے۔ میرے ساتھ میرا شوہر اور ایک شیر خوار بچہ تھا۔ سواری کے لیے ایک لاغر اور دبلی گدھی اور ایک اونٹنی تھی جس کا یہ حال تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا اس سے نہ نکلتا تھا کہ ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر نہ سوتے۔ بچے کا یہ حال کہ تمام رات بھوک کی وجہ سے روتا اور بلبلاتا۔ میرے پستانوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جس سے بچہ سیر ہو سکے۔ کوئی عورت ایسی نہ رہی کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش نہ کیے گئے ہوں، مگر جب یہ معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو فوراً انکار کر دیتی کہ جس کا باپ ہی نہیں اس سے حق الخدمت ملنے کی کیا توقع کی جائے گی۔ مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ یتیم نہیں ہے بلکہ در یتیم ہے، اور یہ وہ مبارک مولود ہے جس کے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے خزائن کی کنجیاں رکھی جانے والی ہیں۔ دنیا میں اگرچہ اس کا کوئی والی اور مربی اور حق الخدمت دینے والا نہیں، مگر وہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں تمام زمین اور آسمان کے بے شمار خزائن ہیں، وہ اس یتیم کا والی اور متولی ہے، اور اس کی پرورش اور تربیت کرنے والوں کو وہم و گمان سے زائد حق الخدمت دینے والا ہے۔ سب عورتوں نے شیر خوار بچے لیے اور صرف حلیمہ سعدیہ خالی رہ گئی۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا شوق معلوم ہوا۔ یکایک غیب سے حلیمہ کے دل میں اس یتیم کے لینے کا نہایت ہی قوی دواعیہ پیدا ہو گیا۔ حلیمہ نے اپنے شوہر سے جا کر کہا کہ خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے کر آؤں گی۔ شوہر نے کہا اگر تو ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، امید ہے کہ حق تعالی اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے۔ حلیمہ اسی برکت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں۔ اللہ نے اسی امید کے مطابق ان پر برکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ بنی سعد کی عورتوں نے مخلوق سے طمع باندھی اور حلیمہ نے خالق سے امید باندھی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اس مولود مسعود کا گود میں لینا ہی تھا کہ پستان جو بالکل خشک تھے وہ دودھ سے بھر آئے۔ اتنا دودھ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیر ہو گئے اور آپ کا رضائی بھائی بھی سیر ہو گیا۔ اونٹنی کا دودھ دھونے کے لیے اٹھے تو دیکھتے ہیں کہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ رات نہایت آرام سے گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے حلیمہ سے کہا اے حلیمہ خوب سمجھ لے کہ تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ اس پر حلیمہ نے یہ کہا کہ خدا کی قسم میں یقین سے کہتی ہوں کہ البتہ میں اللہ سے یہی امید رکھتی ہوں۔ اب قافلے کی روانگی کا وقت آیا اور سب سوار ہو کر چل پڑے۔ حلیمہ بھی اس مولود مسعود کو لے کر سوار ہوئیں۔ حلیمہ کی وہ دبلی پتلی سواری جس کو پہلے چابک مار کر ہنکایا جاتا تھا وہ اب برق رفتار ہو گئی اور کسی طرح تھامے نہیں تھمتی تھی، کیونکہ اس وقت تو ایک نبی کا مرکب بنی ہوئی تھی۔ ساتھ والی عورتوں نے پوچھا اے حلیمہ یہ وہی سواری ہے؟ عورتوں نے کہا واللہ اس وقت تو اس کی شان ہی نرالی ہے۔ اس طرح ہم بنی سعد پہنچے۔ اس وقت بنی سعد کی سرزمین سے زیادہ کسی جگہ قحط نہ تھا۔ میری بکریاں جب شام کو چراگاہ سے واپس آتیں تو دودھ سے بھری ہوئی ہوتیں اور دوسروں کی بکریاں بالکل بھوکی آتیں، تھنوں میں ایک قطرہ بھی دودھ کا نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اسی جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر پھر بھی یہی ہوا
کہ شام کو حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری ہوئی دودھ سے لبریز آئیں اور دوسروں کی بکریاں بھوکی واپس آئیں، تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی باقی نہ ہوتا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو اسی طرح خیر و برکت دکھلاتا رہا اور ہم اللہ کی طرف سے اسی خیر و برکت کا مشاہدہ کرتے رہے۔ اسی طرح جب 2 سال پورے ہو گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر مکہ آئی تاکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت ان کے حوالے کریں، مگر آپ کے وجود باوجود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برکتیں مبذول تھیں، اس وجہ سے حلیمہ نے حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ اس در یتیم کو اور چند روز میرے ہی پاس چھوڑ دیں۔ ان دنوں مکہ میں وبا تھی، ادھر حلیمہ کا غیر معمولی اصرار، اس لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیمہ کی درخواست منظور کی اور آپ کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت دی۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بنی سعد واپس آ گئیں۔ چند ماہ گزرنے کے بعد آپ بھی اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے لگے۔ اللہ ہمارے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو